کون کون سے احکامات کو فالو کرنے کا حکم ہے، ان کی تفصیلات کا ذکر تھا۔ آج کی اس آیت مبارکہ میں ایک بات اللہ نے کافروں کے حوالے سے کی ہے اور ایک بات مسلمانوں کو ترغیب کے حوالے سے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر گناہ معاف کرنا محبوب ہے۔ گناہ گار سے اللہ نفرت نہیں فرماتے، خطا کار سے اللہ کو نفرت نہیں ہے، اور گناہوں کو اللہ معاف فرمانا اپنا اسم گرامی ذکر فرماتے ہیں، الرحمن الرحیم۔ عفو و درگزر اللہ کا خاصہ ہے۔ ایک چیز کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے اور اس کی سزا انتہائی سنگین ہے۔ توجہ سے میرے جملوں پہ غور کرنا۔ ایک چیز کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے اور اس کی سزا انتہائی سنگین ہے، اور قرآن یہ ضابطہ سمجھا رہا ہے، چاہے وہ اس دور کا کوئی انسان ہو، آج کا کوئی انسان ہو، آج کے بعد کا کوئی انسان ہو، یا ابھی جو پیدا نہیں ہوا وہ بھی ہو، یا قیامت تک آنے والا کوئی بھی انسان اس صفت میں اگر مبتلا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرماتے بلکہ اپنی قدرت سے اس کو جھنجھوڑ کر دکھاتے۔ اب آپ بولو گے وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سی صفت ہے، وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو سزا میں مبتلا کرتے ہیں؟ وہ عمل ہے تکبر کا۔ کس کا؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے اور مسلمانوں کو تنبیہ کی ہے، ترغیب دی ہے، سمجھایا ہے، جھنجھوڑا ہے۔ حدیث میں آتا ہے یہ جو بدر کا معرکہ ہوا ہے نا، اصل مقصد مسلمانوں کو حکم یہ دیا تھا کہ ابو سفیان کے قافلے کو لوٹو، اور ابو جہل اپنے 1000 کی جماعت کو لے کر بدر کی طرف آ رہا تھا۔ حدیث میں آتا ہے ابو سفیان کا یہ تجارتی قافلہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا، اور ابو جہل کو ابو سفیان نے یہ پیغام بھیجا کہ ہم نے اپنا مال محفوظ کر کے بچا لیا ہے، لہٰذا آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ ابو جہل نے ابو سفیان کو یہ پیغام بھیجا کہ میں جب تک مکے اس بدر کے میدان میں نہ پہنچوں اور جب تک میں مسلمانوں کو شکست نہ دوں اس وقت تک مجھے ٹھنڈ نہیں پڑے گی، مجھے سکون نہیں آئے گا، اور جب تک میں کچھ دن بدر کے میدان میں گزاروں گا پھر اس کے بعد مجھے سکون آئے گا۔ اگر ابو سفیان کی بات مان لیتا تو ابو جہل کی کچھ بچت ہو جاتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ابو جہل کے یہ جملے پسند نہیں آئے، یہ تکبر اللہ کو اس کا پسند نہیں آیا، اور اللہ نے اس کو ایسے سلسلے اور انتظام بنا کر بدر کے میدان میں پہنچایا ہے تاکہ اس کو کچھ دن ذرا وہاں پہنچاؤں تو صحیح، ذرا چلتا تھا وہ خیمہ رازہ بس۔ ابو جہل پہنچ گیا۔ اب بات غور سے سنو، مکے کا سب سے متکبر ابو جہل اور مکے کا سب سے عاجز عبداللہ بن مسعود 6 نمبر پر اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنات کی جماعت کو دعوت دینے کے لیے گئے، جنات کی جماعت کو کلمہ پڑھانے کے لیے گئے، تو آپ نے فرمایا میرے ساتھ وہ ساتھی چلے گا جو سارے صحابہ میں سب سے زیادہ عاجز ہوگا۔ آپ نے عبداللہ بن مسعود کا انتخاب کیا اور اس کو اپنے ساتھ لے کر جنات کی جماعت کو دعوت دینے کے لیے۔ مکے کا سب سے بڑا متکبر ابو جہل اور مکے کا سب سے زیادہ عاجز عبداللہ بن مسعود۔ تکبر کرنے والے کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے اس کو ذلیل کروں گا، اور عاجز کے بارے میں حدیث قدسی ہے کہ اس کو عزت دوں گا۔
اب جب مکے بدر کا میدان میں ابو جہل کو 2 بچوں نے مردار کیا، معاذ اور محوذ، بار بار میں نے سنایا واقعہ، جب وہاں سے آتا ہوا دکھائی دیا، صحابی سے 2 معصوم بچے پوچھنے لگے ابو جہل کم یہودی، ابو جہل کون سا ہے؟ جب وہاں سے نمودار ہوا تو 2 چھوٹے بچے معاذ اور محوذ نے جب اس کو دیکھا نا، تو جیسے شیر انسان کو دیکھ کر جھپٹتا ہے، کوئی درندہ گوشت کھانے کی طرف جھپٹتا ہے، ایسے صحابہ اس پر لپکے، اور 2 چھوٹے چھوٹے بچے، اور اس کو پکڑا اور زمین پر لٹایا۔ انہوں نے کہا اچھا تو نے کچھ دن گزارنے بدر میں، آ جاؤ تاتا چلو خیمہ۔ ان دونوں نے اس کا کام پورا کیا۔ بخاری کی حدیث ہے کہ جب اس کی آخری سانسیں باقی تھیں تو عبداللہ بن مسعود اس کے اوپر آ کر بیٹھے۔ اس کے سینے پر کون بیٹھا آ کر؟ عبداللہ بن مسعود، اور عبداللہ بن مسعود کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ ابو جہل کی گردن اتارنے والے عبداللہ بن مسعود ہیں، پہلے حملہ کرنے والے معاذ اور محوذ، اور گردن اتارنے والے عبداللہ بن مسعود۔ اب اس کی گردن اتاری جا رہی ہے تو کہتا ہے ذرا نیچے سے سر جدا کرنا، جب سر رکھے ہوئے ہوں تو پتہ چلے کسی سردار کا سر پڑا ہوا ہے، میری گردن ذرا اونچی نظر آنی چاہیے۔ یہ تکبر کی سزا اللہ تعالیٰ نے اس کو دینے کے لیے بدر میں لایا تھا۔ اور حدیث میں آتا ہے ایک گڑھا کھودا گیا، گڑھا کھود کر ان سب کے سب مرداروں کو اکٹھے ایک ہی گڑھے میں پھینک کر اوپر مٹی ڈال دی گئی۔ یہ ہے کافر کی موت۔ اور مسلمان کو کتنے اعزاز سے رخصت کیا جاتا ہے، جب وہ مر جاتا ہے تو اسے غسل دیا جاتا ہے، خوشبو لگائی جاتی ہے، کپڑے پہنائے جاتے ہیں، لوگ اسے کندھوں پر اٹھاتے ہیں اور اس کو اٹھا کر لے جا کر رخصت کرتے ہیں۔ پہلے جنازہ ہوتا ہے، جنازہ سفارش ہے، دعا ہے، اس کی سفارش کی جا رہی ہے کہ اس کو بھی معاف فرما، ہمیں بھی معاف فرما۔ بعض دفعہ جنازہ جس کا ہوتا ہے وہ اتنا نیک انسان ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، پھر اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے، پھر اوپر مٹی ڈالی جاتی ہے، پھر اس کو قبلہ رخ کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک عجیب طریقہ کار ہے، ہمیں تو آج تک جنازے کے مسائل بھی سمجھ نہیں آئے۔ میت کو قبر میں اتار کر صرف اس کا چہرہ قبلے کی طرف موڑ دیتے ہیں، یہ جہالت ہے بھائی۔ صرف میت کو نہیں موڑنا ہے، چہرے کو، پوری میت کو قبلے کی طرف موڑنا ہے۔ ہمیں تو مردے بھی قبر میں اتارنا اب تک نہیں ہے۔ اور پھر جب ہم میت لے کر چلتے ہیں تو ہمارے ہاں ایسے لگتا ہے جیسے جلوس جا رہا ہے، نعرہ تکبیر، کلمہ شہادت، فلاں، وہ کلمے زندگی میں پڑھنے تھے اب دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ کلمے پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ فقہاء نے اس کو بدعت لکھا ہے، حرام عمل لکھا ہے، مکروہ عمل لکھا ہے، اور ہمارے ہاں نعرے لگ رہے ہوتے ہیں۔ نہ ہم نے سمجھا، نہ سمجھنے کی ضرورت محسوس کی کبھی۔ کیوں؟ ہم پورے ہیں، بس ہمیں سب کچھ آتا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے سیکھنے کی، ہمیں تو سب کچھ آتا ہے۔ نعرے لگانا جنازے کے دوران تو حکم یہ ہے کہ جنازے سے تیز نہ چلا جائے، جنازے کی چارپائی آگے ہو اور چلنے والے پیچھے ہوں، تیز رفتار میں نہ چلا جائے، بھاگنے والی رفتار نہ ہو، اور نعرے بازی ہو رہی تھی جیسے جلسہ لگا ہو۔ اور اب تو عجیب ڈرامے بازی ہے نا، قبرستان میں کہے لگ رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، ماوے کھا رہے ہیں، گٹکے کھا رہے ہیں، ہنسی اور مذاق ہیں۔ جو قبرستان عبرت کی جگہ تھی، اس قبرستان میں کہے لگنا، ہنسی اور مذاق کا ہونا، یہ قیامت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مردے کو قبر میں اتار رہے ہیں اور یہ گٹکا اور گند منہ کے اندر ڈالا ہوا ہے۔ اور ماشاءاللہ قبر میں اتارنے والا وہ ہوتا ہے جیسے تیسرا کلمہ بھی نہیں آتا۔ پھر اس کے بعد ہماری جو ڈرامے بازی ہوتی ہے وہ ایک الگ دیکھنے والی ہوتی ہے۔ اور پھر جب واپس آ جاتے ہیں نا تو واپس آنے کے بعد ہاں بھائی گرم گرم لاؤ، بوٹیاں لاؤ، روٹیاں لاؤ، بریانی لاؤ۔ وہ بیاہ پہ آئے ہوئے تھے، ولیمے پہ آئے ہوئے۔ علماء سے پوچھو اہل محلہ کے لیے کھانا جائز ہے؟ حرام لکھا ہے علماء نے اس کو اہل محلہ کے لیے، لیکن محلے کا پڑوسی سب سے پہلے راضا تام راضا شامل، آ جاؤ مفت مال لبے آج، کیونکہ ہماری بچپن سے تربیت اسی طرح ہوئی ہے
کہ ہم نے محسوس نہیں کیا کہ آیا یہ کھانا ہمارے لیے جائز ہے؟ ہم علماء سے پوچھیں تو صحیح. میت کے گھر میں بیٹھے اور گرم گرم لاؤ، بوٹیاں ڈال کر لاؤ ان کے لیے، ڈنڈا اٹھاؤ اور ان کو انسان کا بچہ بنا دو. یہ کھانا اس کے لیے ہے جو دور دراز سے سفر کر کے آئے ہیں، جنازے میں شرکت کے لیے آئے ہیں، سفر کی تھکاوٹ ہے، گھر قریب میں نہیں ہے اور وہ بڑی مشکل سے پہنچے ہیں. کھانے کا ان کے لیے کوئی انتظام، ان لوگوں کے لیے کھانے کا بندوبست کیا جاتا ہے. لیکن محلے کا پڑوسی سب سے پہلے پہنچا ہوتا ہے، وہ سمجھتے شاید پڑوسیوں کے حقوق شریعت میں بہت ہیں، یہ میرا حق ہے کھانا. بہرحال میں بات کیا کر رہا تھا اور کہاں سے کہاں. کافر کو ایسے گڑے میں پھینک دیا جاتا ہے اور مسلمان کو اعزاز کے ساتھ کیا جاتا ہے، رخصت کیا جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی بدولت ساری چیزیں نصیب فرمائی. اللہ کو تکبر کا عمل پسند، تکبر کا عمل پسند، چاہے وہ مکے کا ابو جہل ہو یا پاکستان کا ابو جہل ہو. آدم علیہ السلام کو کہا نا کہ بھئی آدم علیہ السلام فرشتوں کے امام، تمام فرشتوں کو کہا کہ آدم کو کیا کرو؟ بھئی میری بات غور سے سننا توجہ سے، آدم کو سجدہ کرو. سارے کے سارے فرشتے سجدے میں جھک گئے، لیکن ایک نہیں جھکا، وہ نہیں جھکا. اس نے پتہ ہے کیا کیا؟ اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں تو آگ سے بنا ہوں، میں تو آگ سے پیدا ہوا ہوں. آگ کا کام بلندی ہے، آگ کا کام بلندی، اوپر جانا. مٹی کا کام نیچے جانا. لہذا میں تو بلند ہوں، میں کمتر چیز کو کیسے سجدہ کروں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا نکل جاؤ. کیا ہو؟ فخرج منہا، یہاں سے سننا. اب شیطان کو جنت سے نکالا اور دنیا کی جنت سے ایک شیطان کو نکالا اور وہاں کی جنت سے شیطان کو نکالا. تو جب وہاں سے شیطان کو نکالا اس نے پتہ اللہ کو کہا. کس کو کہا؟ اللہ کو کہا میں بہت زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا. شیطان نے کہا بھائی دلیل دینے لگا ہوں، ہوائی فائرنگ کا عادی نہیں. شیطان نے کیا کہا کہ میں بہت زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا. کیسے خطرناک ہوں گا؟ میں ہر اس بندے کو بھٹکاؤں گا، گمراہ کروں گا جو تیری طرف آنے کی کوشش کرے گا. کہا تھا کہ نہیں؟ ہاں، جو تیری طرف آئے گا میں اس کو کیا کروں گا؟ میں بہت خطرناک ہو جاؤں گا. میں ہر اس بندے کو گمراہ کروں گا، رستے سے ہٹاؤں گا. اس دنیا کی جنت سے ایک کو نکالا تو کہنے لگا میں اور خطرناک ہو جاؤں گا. آپ کو پتہ نہیں ہے میں کیا ہو جاؤں گا؟ اور زیادہ. وہ کہا یہ شیطان کے جملے تھے بھائی، یہ کسی عاجز آدمی کے جملے نہیں ہیں. اور جو تکبر کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ذلیل ہوتا ہے بھائی. تکبر کرتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ نے شیطان کو کہا اچھا جاؤ تم گمراہ کرو. تم کیا کرو؟ گمراہ کرو. میری عزت کی قسم، ہر وہ شخص جو مجھ سے تعلق لگائے گا اگر وقتی طور پر جوانی کے جذبات میں، شہوانی کے جذبات میں، شہوت کے جذبات میں، کم عمری میں تیرا ہو بھی گیا، اگر تیرا ہو بھی گیا تو میں نے بھی تو تبلیغی کس لیے بنائے ہیں. وہ بھی تو دروازوں پر جا کر کہتے ہیں آ جاؤ، اللہ غفور ہیں، اللہ رحیم ہیں. میں نے بھی تو علماء کس لیے بھیجے ہیں. نبیوں کا دروازہ بند ہوا ہے نا، ولایت کا دروازہ تو بند، دعوت کا دروازہ بند، داعی کا دروازہ بند، دین کے پیغام کا دروازہ بند نہیں ہوا. اللہ کہتے ہیں میری عزت کی قسم، حدیث قدسی سنا رہا ہوں بھائی، کوئی عام باتیں نہیں کر رہا ہوں. اللہ نے کہا میری عزت کی قسم تو گمراہ کرے گا تو کرتا رہے، تو بھی کسی مشن پر ہوگا، میں نے بھی اپنے مشن پر لوگوں کو لگایا ہوگا. اس لیے کہ کچھ رحمان کے بندے ہیں اور کچھ شیطان کے بندے ہیں. شیطان کے بندوں کا کام شیطانی دعوت، رحمان کے بندوں کا کام رحمانی دعوت. وعباد الرحمن، اللہ کہتے ہیں میرے بندے کون ہیں؟ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو دن کو گشت کرتے ہیں، دن کو گشت کرتے ہیں، رات کو رو کر اللہ سے مانگتے ہیں، دن کو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں میری عزت کی قسم تو جتنا بھی خطرناک بنتا ہے بن جاؤ،
لہٰذا جو تیرے بہکاوے میں اگر غلطی سے آ بھی گیا تو کوئی تبلیغی چلا جائے گا، کوئی مولوی چلا جائے گا، کوئی دعوت دینے والا جائے گا، کسی مسجد میں قرآن کا درس سن لے گا اور وہ سوچے گا او ہو میں کس شیطان کے پیچھے لگ پڑا، لہٰذا میں اب اس کے ساتھ آئندہ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کہتا ہے میں اس کے سارے اگلے پچھلے معاف کر کے رکھ دوں گا۔ ابو جہل بھی ذلیل ہوا، وہ شیطان بھی ذلیل ہوا جو جنت سے نکلا، اور ایک شیطان اور بھی ذلیل ہوا جو دنیا کی جنت سے نکلا۔ یہ دنیا کے مزے، عہدے، نام، نمود، گاڑیاں، یہ پارلیمنٹ ہاؤس، یہ سیٹیں، یہ دنیا کی جنت ہے نا۔ تو اس جنت سے بھی ایک نکلا، اس نے کہا میں بہت خطرناک ہو جاؤں گا، تو اللہ نے کہا اچھا یہ ابو جہل نے بھی کہا تھا، شیطان نے بھی کہا تھا، ان کا انجام کیا ہوا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ اور سمجھتے ہو باتیں کہ نہیں سمجھتے؟ اشارے سمجھا کرو، سمجھیں؟ کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہاں، یہ اللہ کا وعدہ ہے دوستو، یہ ایسے نہیں۔ تکبر اللہ کی ذات کو پسند، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، شیطان نے کہا تھا کسی کو نہیں چھوڑوں گا، پاکستان کے شیطان نے کہا میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ جملوں میں فرق ہے، بالکل ملتے جلتے جملے ہیں، وہ شیطان اعظم، یہ اس کا چمچہ اعظم۔ تو اللہ فرما رہے ہیں قرآن کے جملے سنو، مجھے بھی نصیحت ہے، آپ کو بھی نصیحت ہے۔ قرآن جب بدر میں ابو جہل جہنم واصل ہو گیا نا تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا، ان کی طرح مت ہونا، كَالَّذِينَ خَرَجُوا، جو لوگ نکلے، من دیارہم، گھروں سے، کیوں نکلیں؟ بطرن، اتراتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے، نہیں چھوڑیں گے کسی کو، وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکا، تو اللہ فرماتے ہیں ان کا انجام دیکھ لو کیا ہوگا۔ تکبر اللہ کی ذات کو پسند نہیں۔ ایک اور مسئلہ ایک ساتھی نے پوچھا ہے، اس مسئلے سے پہلے بھی میں ایک وضاحت کرتا ہوں۔ وہ مسئلہ پب جی گیم کے حوالے سے پوچھا ہے نا۔ دیکھو یاد رکھو، اصول، شریعت کا اصول سمجھو، دین نہ میرے باپ کا ہے نہ دین آپ کے باپ کا ہے، دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اور دین اللہ کے حکموں کا نام ہے، اس کا میں بھی پابند ہوں، اس کے آپ بھی پابند ہیں۔ میں نافرمانی کروں گا مجھے سزا ملے گی، آپ نافرمانی کریں گے آپ کو بھی اس کی سزا ملے گی۔ گناہ کرنا اور گناہ کو گناہ سمجھنا یہ اللہ کے ہاں معافی کا مستحق ہے۔ گناہ کرنا اور گناہ کو گناہ سمجھنا یہ اللہ کے ہاں معافی کا مستحق ہیں، لیکن گناہ کرنا اور گناہ کو گناہ نہ سمجھنا اس کی اللہ کے ہاں معافی نہیں ہے۔ شریعت کا اصول ہے استحلال المعصیت کفر، گناہ کو حلال سمجھنا انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ گناہ کر کے مسلمان پوچھتا ہے یہ کوئی گناہ ہے، گناہ پر دلیل دو۔ یعنی ہماری مسلمانیت اس نہج پر آ گئی ہے کہ مسلمان کو تو اسلام کی حقانیت پر دلیل، کفر مانتا تھا، لیکن آج یہ ہمارا حال ہے کہ گناہ کرنا اور گناہ پر کیا مانگنا؟ دلیل مانگنا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ہمارا کیا بنے گا؟ ایک غلط کام کرنا اور غلط کام پر کہنا کہ ہم غلط ہیں، تمہیں کس نے کہا کہ ہم غلط ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنی شرمندگی کا اظہار کیا جائے کہ ہم سے یہ غلطی ہو رہی ہے، کیا واقعی یہ غلط ہے؟ اگر غلط ہے تو آپ رہنمائی کریں، ہم اس کو نہیں کریں گے۔ ہم غلط ہیں، کیسے غلط ہیں؟ آپ کو کس نے کہا کہ ہم غلط ہیں؟ یہ بھی تکبر ہے۔ دیکھو یاد رکھو، ہر وہ کھیل، ہر وہ عمل، ہر وہ کام جس میں شریعت کے کسی اہم جز کی توہین لازم آئے اس کو گناہ کہا جائے گا، اس کے کھیل سے تعلق نہیں۔ ہر وہ کھیل، ہر وہ عمل، ہر وہ کام جس سے شریعت کے کسی جز کی توہین لازم آئے اس کو کیا کہا جائے گا بھائی؟ کیا کہا جائے گا؟ گناہ کہا جائے گا، چاہے وہ کھیل ہو یا کھیل کے علاوہ کوئی عمل ہو۔ پب جی گیم سے متعلق علماء کا ایک تفصیلی فتویٰ بنوری ٹاؤن کا شائع ہوا۔ یہ جو گیم ہے، اس گیم میں بتوں کو سجدہ کیا جاتا ہے، بتوں کو سجدہ کیا جاتا ہے، اور سجدہ کرنے والی جو ڈمی ہے، ڈمی
جو مصنوعی اندر شکل ہے وہ گویا کہ آپ کا نمائندہ ہے، آپ کا، یعنی وہ حقیقت میں آپ تصور کیے جاتے ہو نا. جب آپ گیم کھیلتے ہو تو سامنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ فلاں کھیل رہا ہے، یہ پرزا نہیں کھیل رہا. اس کو پتہ ہوتا ہے آپ کا نام، فلاں کا نام اس میں شائع ہوتا ہے. تو جو اس میں ڈمی اور شکل نظر آتی ہے وہ آپ کا نمائندہ ہوتا ہے، اور اس کے فعل سے آپ رضامندی کا اظہار کرتے ہو، اس کے فعل سے آپ اتفاق کا اظہار کرتے ہو، اس کے عمل کو آپ اپنا عمل سمجھتے ہو. تو بتوں کو سجدہ کرنا جائز کام ہے؟ اسلام کا وہ اہم رکن جس کے اندر اللہ کے رسول نے بتوں کو آ کر سل کرم کیا، اور ایک مسلمان بتوں کو سجدہ کرنے کے بعد پوچھتا ہے اس میں گناہ ہی کون سا ہے؟ اس میں تو یاد رکھو اگر اس میں کوئی ایسا فعل ہے تو اس اعتبار سے تو یہ گناہ ہے. نمبر 2، اگر کوئی ایسا فعل نہیں ہے تو اس میں سب سے بڑا اہم جز وقت کا ضیاع، اور وقت کا ضیاع کرنا خود ایک گناہ ہے. وقت اللہ کی نعمت ہے، اس کے بارے میں کل قیامت میں پوچھو گا. حدیث میں آتا اللہ کے رسول منبر پر تشریف فرما ہوئے، آپ نے صحابہ کے مجمع کو جمع کیا، ترمذی کی حدیث ہے، آپ نے یوں انگلیاں اٹھا کر کہا، فرمایا نعمتان، 2 نعمتیں ایسی ہیں مغبون فیہما کثیر من الناس. آپ نے یوں فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں اکثر لوگ اس کے بارے میں غفلت کا شکار ہیں، اکثر لوگ اس کے بارے میں مغبون فیہما کثیر من الناس. فرمایا نمبر 1 پہلی نعمت الوقت، دوسری نعمت الصحہ. وقت کی نعمت اتنی بڑی قدر والی نعمت ہے کہ اگر اس کی آدمی قدر کرے تو جنت کے درجات پر چڑھتا جائے، اور اگر اس کی ناقدری کرے تو جہنم کا مستحق بن جائے. صحت اگر اس کو استعمال کرے تو دین کے کاموں پر خرچ کریں، اور اگر اس کو الٹ استعمال کرے تو گناہوں کے کاموں پر خرچ. اور جب بوڑھا ہو جاتا ہے پھر کہتا ہے کاش میں سجدے کروں، کاش میں لمبی لمبی رکعتیں پڑھوں. اور جب جوانی تھی پھر وہ مستانی تھی، اب بوڑھا ہو گیا تو اب کہتا ہے لمبے لمبے سجدے کروں. تو یہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کا ضیاع آج سے نہیں، کائنات بننے سے لے کر جب تک کائنات باقی ہے ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا. اگر ہمیں اس کی قدر آ جائے تو سارے کا سارا نظام بن جائے. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ. ان لوگوں کی طرح مت بنو جو گھروں سے تکبر کرتے ہوئے، اتراتے ہوئے، دکھلاوے کے لیے گھروں سے نکلیں اور لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکتے تھے. وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. کافر بھی جو کریں، مسلمان بھی جو کریں، وہ سب اللہ کی قدرت میں ہے. اللہ کی قدرت سے باہر کچھ بھی، چاہے تو فوراً گرفت کر لیں، چاہے تو تھوڑی سی مہلت دے دے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی دے. اللہم ربنا